صلوا علیہ وآلہ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ ختم تجھ پہ پیمبری نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری یہ نہیں کسی کی مجال ہی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم بابی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے. آپ میں بالکل ٹھیک ہوں. ذرا پوچھتے ہیں کہ ہمارے سارے دوست کیسے ہیں. السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس، فرقان بابی، ہم دونوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں. وہ مہینہ جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں وہ آ چکا ہے. مطلب اگر کوئی ایک سال انتظار کرنے کے بعد وہ چیز جس کا آپ انتظار کر رہے ہو وہ آ چکی ہو تو ہمارے اندر ایک خوشی، ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اگر ہم اپنی خوشیاں دیکھیں، جیسے خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں اس وقت، تو بتا دوں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی سیل لگنی ہو، صرف 50% آف ہو، تو ہماری کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور ہم کتنا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اگر بائی ون گیٹ ون ہو تو تب اور بھی زیادہ انتظار ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہو کہ جس میں آپ نے کوئی بھی کام کیا ہے، اس کئی گنا اس کا اجر مل رہا ہے، تو اس کے لیے ہماری ایکسائٹمنٹ وہ بالکل ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے. ایک مہمان کی طرح یہ مہینہ آتا ہے جسے پورے ایک سال بعد دوبارہ آنا ہوتا ہے. تو جب کوئی اتنا ایک عزیز مہینہ، اتنا پیارا مہینہ، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جب شروع ہو رہا ہو تو اس کا استقبال بھی ہوتا ہے. تو آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہمیں اس مہینے کا کس طرح استقبال کرنا ہے. ہر چیز کے الگ الگ استقبال کے طریقے ہوتے ہیں. کوئی بہت عزیز انسان آ رہا ہو یا کوئی پہلی دفعہ کوئی آ رہا ہو تو ہم اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، یا گھر میں اگر کوئی آتا ہے تو جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. تو اس مہینے کے لیے ہم کس طرح جو ہے وہ استقبال کریں گے اور کیا ہم مہمان نوازی کر سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک مہینہ، مبارک مہینہ، رحمتوں اور برکتوں والا یہ جو شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم
اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں. آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعارف کراؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں مفتی شمیم خان صاحب. السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اسلامک اسکالر ہیں, علامہ باقر عباس صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت الحمدللہ الحمدللہ. فوزیہ خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ ثنا خوانی کے فرائض سر انجام دیں گے. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصعب, استقبال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فہیم بھائی, آپ کو بہت مبارک ہو. ہمارے تمام ناظرین و سامعین کو بہت مبارک ہو کہ 364 دن انتظار کے بعد 365واں دن آ گیا ہے, یا 251 دن انتظار کے بعد 252واں دن آ گیا ہے. دونوں صورتیں ہیں نا ہمارے یہاں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اور آپ اس ماہ مبارک میں داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہونے جا رہے ہیں, اور داخل ہو چکے ہیں آلریڈی. سب سے پہلے تو میں اس حدیث پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جس میں میرے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں ہی استقبال رمضان کا ارشاد فرما دیا کہ یا اللہ ہمارے رجب میں, ہمارے شعبان میں اور ہمارے رمضان میں برکتیں نازل فرما. تو آپ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب سے رمضان کی تیاری شروع فرما لیتے تھے. پھر شعبان میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا بہت محبت کے ساتھ صحابہ کے بیچ میں, ماذا یستقبلکم وتستقبلون, یہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو. یہ جملہ آپ نے 3 بار فرمایا. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے, پتہ نہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کیا کوئی وحی آنے والی ہے جو بات استقبال کی ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا نہیں. تو حضور کہیں دشمن سے جنگ کا ارادہ ہے؟ کہا نہیں, شہر و رمضان آ رہا ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے, اس کی برکتیں یہ ہے کہ اس کے آتے ہی سر جھکانے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سجدوں میں جانے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. تو یہ اس ماہ کی آپ نے استقبال کے حوالے سے, جملہ آپ نے استقبال رمضان کہا ہے تو میں نے اس کے حوالے سے حدیث بھی کوٹ کی کہ آپ نے اس کے استقبال کے لیے فرمایا کہ وہ کتنی برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے. اب سوال یہ کہ ہم کیسے استقبال کریں. میرے آقا دو جہاں تو فرما گئے, آپ کی تو ایک حدیث کافی ہے ہمارے لیے کہ آپ نے جب رمضان کے لیے سب سے منفرد ایک بات فرما دی کہ وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے, تم اس کا استقبال کر رہے ہو. تو یہاں پتہ چل گیا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اس 30 روزہ یا 29 روزہ ماہ مبارک میں. بالکل صحیح. اچھا, ہم کس طرح استقبال کرنے والے اس پہ میں یقیناً آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور مگر علامہ باقر عباس زیدی صاحب کی بھی رائے مجھے شامل کرنی ہے. ایک بریک کی بھی آواز میرے کان میں آ چکی ہے, تو بہت کچھ مکس ہو گیا اس وقت. میرا خیال پہلے بریک لے لیتا ہوں, پھر علامہ صاحب سے جو سکون میں چلے جائیں. دوستوں کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم بیک دوستو, اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور رمضان کے استقبال کے حوالے سے آج ایک خصوصی پروگرام جاری ہے. ہمارے ساتھ بڑے معزز مہمان موجود ہیں. مفتی شمیم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, علامہ باقر عباس زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور فوزیہ خادم جن کی آواز ابھی ہم بہت جلد شامل کرنے والے ہیں. علامہ صاحب, جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ استقبال کے حوالے سے ہمیں ہمارے دین میں یہ حوالے ملتے ہیں, تو آپ بھی کچھ اس حوالے سے کچھ شیئر کیجئے ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. عرض کروں کہ ایک مبارک زمانہ جسے ماہ مبارک رمضان کہتے ہیں, شہر رمضان,
اس کی تیاری کے لیے شریعت نے جو ہے وہ جو اہتمام کیا ہے وہ یہ کہ ماہ رجب کے پورے روزے مستحب ہیں، ماہ شعبان کے پورے روزے مستحب ہیں، اور اگر یوں کہا جائے کہ ماہ مبارک رجب میں انسان بیج ڈالے اور اس کی آبیاری کرے ماہ مبارک شعبان کے روزوں سے، اور پھر ماہ مبارک رمضان میں اس کا پھل حاصل کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ہم مکانی طور پر استقبال کرتے ہیں اور کسی بزرگ اور عظیم ہستی کا مثلا اپنے شہر سے نکل کر باہر جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، یہ ایک استقبال زمانی ہے، ایک وقت کا انتظار ہے، ایک مہینے کا انتظار ہے، اور اس کا استقبال رجب سے شروع کر دیا واہ واہ، زمانے کے اعتبار سے۔ اس لیے وہ رجب کے روزے بھی جی ہاں مستحب ہیں، پورا ماہ مبارک رجب مستحب ہے، ماہ شعبان مستحب ہے، اور وہ ہستیاں جو ان دونوں مہینوں میں دنیا میں تشریف لائی ہیں وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ ماہ مبارک رجب میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہے، ماہ شعبان میں امام 12ویں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہے۔ تو یہ تمام زمانہ جو ہے یہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور جہاں تک استقبال کی بات ہے تو ہمارے پاس روایات میں یہ بات آئی ہے کہ شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ماہ مبارک رمضان سے رسول گرامی نے خطبہ دیا جو خطبہ شعبانیہ کہلاتا ہے، اس میں استقبال ماہ مبارک رمضان کے بارے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں میں چند کلمات اس کے نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات وہو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم میزبان ہے اور آپ کو مہمان بنایا گیا ہے، آپ اس کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے، اور اس دسترخوان میں فقط کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، کھانے سے تو روکا گیا ہے۔ ہاں، یہ کھانے کے علاوہ اصل میں تو رحمتوں اور برکتوں کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، تو جو اصل رزق ہے اس مہینے میں وہ روحانیت ہے، وہ معنویت ہے، وہ الہیت ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ تقوی ہے، وہ انسان حاصل کرے، وہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے، وہ لہذا فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں برکت، رحمت، مغفرت، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل مہینہ ہے، اس کے ایام سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، راتیں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، اس میں آپ کو خدا کی مہمانی میں لایا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ آہستہ آہستہ اس مقام پر آ جاتے ہیں اس مہینے میں کہ صاحب کرامت ہو جاتے ہیں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، یعنی ایک مؤمن جب روزہ رکھتا ہے وہ صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔ کیسے صاحب کرامت ہو جاتا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لینا تسبیح لکھا جاتا ہے، سمپل سانس لینا اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی اجر ہے، یعنی حالانکہ سانس لینا ایک اختیاری عمل نہیں ہے، جی ہاں، نیم اختیاری عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ روک لے سانس اور خودکشی کر لے، لیکن ٹھیک ہے 1-1.5 منٹ سے زیادہ وہ بھی نہیں روک سکتا، اگر طے کر لے تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اس پر بھی خدا نے اجر رکھا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، سونا عبادت ہے۔ اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں سوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، یہ عبادت ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، دعاؤکم فیہ مستجاب، فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ۔ یہ اس طرح سے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونا، استقبال کرنا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ خدا سے مانگو، سوال کرو اپنے رب سے سچی نیتوں کے ساتھ، نیت سچی ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، آپ سچی نیت سے خداوند عالم سے دعا کریں، پاک دلوں سے، قلوب طاہرہ۔ کس بات کی؟ کیا سوال کریں؟ ابھی کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یوافقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ،
کہ اس مہینے میں خداوند عالم آپ کو حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالکل صحیح. حقیقی روزہ کیا ہے اس بارے اور میں بات تلاوت کرتے ہیں. قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی روزہ یہ ہے میں کہ میں اگر اس کی طرف آنا چاہوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ فوزیہ خادم صاحبہ کا جو ہے نا وہ کلام بھی شامل کر لیا جائے، اور پھر مجھے اصل میں حقیقی روزہ سے پہلے کچھ جو ہماری اپنی تیاریاں ہوتی ہیں ذرا ان پہ بھی روشنی ڈالنی ہے. ہماری نظر میں رمضان کی تیاری صرف یہ ہوتی ہے کہ بیسن آ گیا ہے، گھی آ گیا ہے، پکوڑوں کا سامان، اور وہ عید کی تیاریاں بھی کچھ اسی قسم کی ہیں. پورے مہینے کا جب راشن بھر جاتا ہے کہتے ہیں لو جی تیاری ہوگی، بہترین تیاری ہوگی. تو ذرا مسکنسیپشنز ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم حقیقی روزہ جو ہے نا وہ رکھ سکیں اور رمضان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. اس پہ گفتگو کریں. فوزیہ خادم کیا پڑھیں گی آج آپ؟ چونکہ آمد رمضان ہے تو اس کے حوالے سے ایک کلام میں پیش کرنا چاہوں گی. بسم اللہ کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. مومنوں خوشیاں مناؤ، مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان گیا، پھول خوشیوں کے کھلاؤ، ماہ رمضان گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان گیا، پھول خوشیوں کے کھلاؤ، ماہ رمضان گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان گیا، پھول خوشیوں کے کھلاؤ، ماہ رمضان گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ. اجر رمضان میں ملے گا فرض کا 70,000، اجر رمضان میں ملے گا فرض کا 70,000، نیکیاں یوں بھی کماؤ، نیکیاں یوں بھی کماؤ، ماہ رمضان گیا، پھول خوشیوں کے کھلاؤ، ماہ رمضان گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ. سحریوں افطار کے ہوں گے جدا کچھ اہتمام، سحریوں افطار کے ہوں گے جدا کچھ اہتمام، نعمتیں تقسیم کرنے کا مہینہ گیا، پھول خوشیوں کے کھلاؤ، ماہ رمضان گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان گیا، پھول خوشیوں کے کھلاؤ، ماہ رمضان گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ فوزیہ خادم صاحبہ. ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے ہمیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے مزید بات کرتے ہیں آج کے موضوع استقبال رمضان کے حوالے سے، جس میں بہت ساری چیزیں، جس میں تقوی، روحانیت، برکت اور رحمت اور حقیقی روزہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ سب کچھ آج ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصوں میں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج کا موضوع ہے استقبال رمضان. مفتی شمیم خان صاحب، رمضان کی تیاری کے بارے میں حوالے سے جو
مطلب ریفرنسز تھے وہ آپ نے بتایا کہ کیا اس کا استقبال ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، سوری ہوتا ہے جو ہے ہمارے ہاں، وہ تو کچھ اور ہی ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ کیا پورے مہینے کی شاپنگ کر لینا، اور اس کا نام رمضان ہے، یا کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ رمضان صرف اس چیز کا نام ہے کہ ورکنگ آورز کم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ رمضان میں اس لیے ایکسائٹیڈ ہیں کہ ان کو جاب میں بونس مل جاتا ہے کسی کو، کچھ اس لیے کہ جناب عید آنے والی ہوتی ہے، سارے خاندان اکٹھا ہونے والا ہوتا ہے. تو رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ یا کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صبح وقت سحر سے لے کے افطار تک خالی پیٹ رہنا ہے، بھوکا رہنا ہے، یہ رمضان ہے. ذرا تو اس کا جو حقیقی روزہ ہے نا اس طرف آئیے. فہیم بھائی آپ نے بہت ساری باتوں کو اکٹھا کر دیا، اور یوں کہوں کوزے میں دریا آپ نے بند کیا ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں استقبال ہوتا ہے رمضان کا، جی ہاں، وہ ساری باتیں بھی آپ بیان کر گئے اور سوال بھی کر لیا آپ نے. وہی نا. مثلاً یہ کہ نارملی ہمارے یہاں خواتین کس طرح استقبال رمضان کرتی ہیں، بچے کس طرح استقبال رمضان کرتے ہیں، مزدور پیشہ کس طرح کرتے ہیں، کاروباری حضرات کس طرح کرتے ہیں، ذخیرہ اندوز کس طرح کرتے ہیں. جی ہاں، اور وہ جو مذہب سے محبت کرنے والے ہیں یا جو مذہب پر پورے سال کاربند رہتے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں رمضان استقبال رمضان کیسے کرتے ہیں. میرے نزدیک سب سے بہتر استقبال تو وہ کر رہے ہیں جو مسجد کے 5 وقتہ نمازی ہیں. بے شک. ایمانداری کے ساتھ بات کھلی کہوں گا، استقبال ہر مسلمان کر رہا ہے، یہ بھی کہوں گا ہر مسلمان، مگر اپنے انداز میں کر رہا ہے. اپنے انداز میں کر رہا ہے. مثلاً بیگمات کو یہ فکر ہے کہ رجب شروع ہوتے ہی بھائی رمضانوں میں وقت نہیں ملے گا، گرمی بہت ہوگی، لائیے جیبیں خالی کر دیجئے، ہم اپنی تیاری پوری کر لیں. ہاں، گھر بھی پینٹ کروا لیتے ہیں. ہاں، رمضان ہے، آپ کو گھر بھی پینٹ کرانا ہے، پردے بھی بدلنے ہیں، بیگمات نے بچوں نے اپنے کپڑے بھی بنانے، اور ساری تیاری رمضان اور عید کی وہ رجب سے شروع ہو چکی. اچھا، جو ذخیرہ اندوز ہیں، پھل جو آپ کو رجب میں مل رہا تھا شعبان میں، اب آپ کو شعبان کی 14-15 کے بعد سے، شب برات کے بعد سے وہ مارکیٹوں سے غائب ہو چکا ہے. اب وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ پہلی رمضان کو آپ کو پیش کیا جائے مہنگے داموں. تو جن میں قوت خرید ہے وہی خرید سکیں گے. جو ہمارے علماء حضرات ہیں، ہمارے شیوخ ہیں، ہمارے مدارس میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، شعبان تک سب فارغ ہو جاتے ہیں، اور طلباء جتنے بھی ہیں یا تو اپنے گھروں کو جاتے ہیں یا اپنے ادارے میں جہاں ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے وہاں کام شروع کر دیتے ہیں. میرے نزدیک جو میں نے بچپن سے دیکھا ہے اب تک کہ سب سے زیادہ اچھی تیاریاں گھروں میں جو ہماری بوڑھی خواتین ہیں یا بزرگ ہیں وہ کرتے ہیں. سچ معنوں میں انہیں نہ کپڑے کی فکر ہوتی ہے، نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، انہیں رمضان کی فکر ہوتی ہے. جو میں نے دیکھا، میری نانی تھیں تو رمضان آ رہا ہے، یہ کرنا ہے. ہماری تربیت جب ہم بہت چھوٹے تھے نا کہ اب یہ کرنا ہے، اور جب ہم روزہ رکھتے تھے تو کس طرح. اچھا، وہ سادگی کا زمانہ تھا تو اتنی تکلفات بھی نہیں تھے، لیکن حقیقتاً وہ جو تربیت ہوئی ہے تو وہ آج تک کام آ رہی ہے. بالکل ایسا. آج کل نہیں ہے ایسی تربیت، معذرت کے ساتھ لوگ کہیں گے ہے، لیکن ہے نہیں. جو میں دیکھتا ہوں، چونکہ میرا تعلق پبلک سے بھی ہے، پی آر سے بھی ہے، اور مدرسے سے بھی ہے کہ ہم جو پڑھاتے ہیں. میرے آقا اور مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشادات فرمائے ماہ رمضان کے بارے میں، مسجد میں جمعے کی نماز سے قبل جو بیانات ہوتے ہیں اس میں بیان تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن میری نظر میں، دیکھیے میں ذاتی رائے دے رہا ہوں نا، کہ جب مسجد سے جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں سب بھول چکے ہوتے ہیں. جی ہاں مولانا جی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بہت کم احباب ایسے ہیں جنہیں یہ یاد ہوتا ہے کہ آج مسجد میں تقریر کیا ہوئی ہے. نہیں تو صرف مسجد میں جب لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت کس طرح وہ پھلانگ کے وہ، ارے حضرت پھلانگنے کو چھوڑیے. دیکھیے ابھی آپ جمعے کے دن آپ دیکھیے گا مسجد کا جو مین گیٹ ہے اس کے باہر بے شمار ٹھیلے ہوں گے جن پر اشیاء خرد و نوش ہوں گی اور دوسری حاجات کی چیزیں. اور نماز پڑھتے ہی نکل کر نمازی حضرات ہی ہیں نا جو مسجد سے نکل رہے ہیں، وہ ان ٹھیلوں پر ٹوٹے ہوئے ہوں گے، اور مسجد سے زیادہ شور اور رش ان ٹھیلوں پر ہوگا.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ جمعے کی نماز میں ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو جمعہ ایک ہمارے لیے مقدس دن ہے، مقدس نماز ہے، ایک پورے اہتمام کے ساتھ ہم اسے ادا کرتے ہیں، لیکن بس جیسے ہی نماز ختم ہوئی اور جو باہر دوڑتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو ایک دم الگ پاتے ہیں دین سے، کوئی آزاد نہیں اپنے آپ کو جیسے کسی کو آزاد کر دیا۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اسی لیے میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں، جبکہ حقیقتاً میں ایک جملہ میڈیکل کا بیان کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہیں، کہ میڈیکل نے ہمیں یہ بتایا ہے، میڈیکل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنا احسان کرنے والا ہے، اور ہم اس کو کتنے عزیز ہیں۔ اچھا میں یہ گفتگو نہیں کر رہا کہ ہمیں وہ کتنا عزیز ہے، یہ بات اپنے رب کو کتنے، ہم اپنے رب کو کتنے عزیز ہیں۔ اس نے ہمیں روزے کی نعمت دے کر ہمیں بیماریوں سے بچایا ہے۔ میں نے ایک مقالہ پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ انسان اگر 8-10 گھنٹے بھوکا رہے تو جسم کا جو مدافعتی نظام ہے وہ جسم کے ان حصوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو بیمار ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں جو کمزور حصے ہیں یا بیمار حصے ہیں، تو جب ہم بھوک میں ہوتے ہیں تو ہمارے نظام ہضم اس حصے کو کھانا شروع کرتا ہے، تو اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اور ایک ڈیٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں آج کل ہم لوگ۔ بالکل، ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک کہا کہ جو آپ کے جسم میں کینسر پیدا ہو سکتا ہے یا جو متاثر ہونے جا رہے ہوتے ہیں، ان حصوں کو اس دوران آپ ہی کا جسم انہیں کھا کر ختم کر دیتا ہے اور آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جب آپ 10 سے 12 یا 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو آپ سال کے 30 دن جب یہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کی پوری ری اسٹرکچرنگ ہو جاتی ہے، آپ کا اوور ہال سسٹم سارا کا سارا ری بلڈ ہو جاتا ہے، اور وہ خرابیاں جو آپ کے جسم میں سال بھر بے اعتدالیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہوتی ہیں، ان سے آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ یہ تو وہ فائدہ ہے جس پر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ فائدہ عظیم ہے کہ ہمارے جسم کی تطہیر ہو کر جسم سے بیماریاں نکل رہی ہیں۔ جسمانی طور پہ جو فوائد ہیں، یہ وہ فوائد ہیں جس پر ہم غور بھی نہیں کرتے، ڈسکس بھی نہیں کرتے، لیکن میں نے یہ نقطہ اس لیے اٹھایا کہ پتہ چلے کہ روزہ کیا ہے۔ ہم استقبال کر رہے ہیں تو استقبال ہمیں ہر چیز کا کرنا ہے، کہ یہ جو رمضان اب شروع ہو رہا ہے، یہ جو رمضان نعمتیں اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے، یہ ہمیں کیا دے رہا ہے، ہم کیوں اس کے لیے خوش ہو رہے ہیں۔ عید پر ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، بچے بہت خوش ہیں، نئے کپڑے پہن رہے ہیں، عیدی ملے گی، اچھے کھانے ملیں گے، وہ ایک دن کی ہے۔ یہ 30 دن کا جو عمل ہے، 29 اور 30 دن کا، جس میں ہم روزے کے ساتھ بندھ گئے اور رمضان کے ساتھ بندھ گئے، کہا حکم ہے یہ ہے ہمیں کہ وہ سر جھکا کر استقبال کرتے ہیں، قرآن کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اپنے رب کو راتوں کو اٹھ کے یاد کرتے ہیں، اسے راضی کرتے ہیں کہ میرے رب تو راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، اور جس نے راضی کر لیا وہ نفع میں رہا۔ بالکل ایسا ہے۔ علامہ باقر عباس زیدی صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ کیا کیا ہمیں فوائد ہیں؟ یہ تو مفتی شمیم خان صاحب نے ہمیں بہترین انداز میں جو ہے تفصیل سے بتا دیے۔ ابھی علامہ باقر عباس صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ روحانی طور پہ ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اس 29 یا 30 دن کی پریکٹس کو پورا سال ہم کس طرح ہمیں استعمال کرنا ہے اور کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ تیرا آنا آنا تیرا آنا میرے گھر میں شاہ ایک بار ہو جائے، تیرا آنا آنا تیرا آنا میرے گھر میں شاہ ایک بار ہو جائے، بن جائے میری بگڑی تیرا دیدار ہو جائے، بن جائے میری بگڑی تیرا دیدار ہو
جائے آلودہ سیاہ ہوں رحمت کا بھکاری ہوں آلودہ سیاہ ہوں رحمت کا بھکاری ہوں گر چشمے کرم کر دو میرے مولا گر چشمے کرم کر دو تو بیڑا پار ہو جائے گر چشمے کرم کر دو تو بیڑا پار ہو جائے تیرا آنا میرے گھر میں شاہ ایک بار ہو جائے بن جائے میری بگڑی آقا بن جائے میری بگڑی تیرا دیدار ہو جائے تیرا آنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ فوزیہ خادم. علامہ باقر عباس زیدی صاحب، جیسا کہ وقفے سے پہلے جسمانی طور پہ صحت کے حوالے سے کیا کیا فوائد ہیں اس مہینے میں، اگر آپ اس مہینے کے مطابق اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ فوائد ہیں، ورنہ تو اگر نہیں رکھیں گے تو پورا ذکر تو ہے کیے ہوئے. تو صحت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ روحانی طور پہ کتنے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، ذرا اس حوالے سے آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض کیا کہ رسول گرامی نے فرمایا اس خطبے میں کہ دعا کریں نیت، سچی نیت کے ساتھ کہ خداوند عالم اس ماہ کے روزے رکھنے کی اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو فرمایا کہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ اپنے تمام شرائط اور حقائق اور اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ انسان رکھے. بھوک اور پیاس فقط روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھوک و پیاس سے جسمانی طور پر فوائد ہو سکتا حاصل ہوں، مگر یہ روزے کی عبادت کی پہلا حصہ نہیں ہے عبادت کا کیا؟ جی ابتدا ہے. ٹھیک ہے لہٰذا آپ نے رسول گرامی نے فرمایا کہ سومو تصحو، یہ روایت ہے، روزہ رکھو صحت مند رہو. ٹھیک ہے یہ روایت ہے. ٹھیک ہے کہ مولانا نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا. آج کل ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے حکما بھی کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے روحانی پہلو کی طرف. روحانی پہلو کیا ہے؟ روحانی پہلو یہ ہے کہ میرا عقیدہ روزے سے کتنا مضبوط ہوتا ہے، میرا کردار کس قدر بہتر ہوتا ہے، میرے اندر حسن اخلاق کتنا پیدا ہوتا ہے. میں اگر بھوکا پیاسا رہتا ہوں تو میرے دل میں غریبوں کی بھوک و پیاس جو پورے سال ہوتی ہے کتنی دل میں پورے سال رہتی ہے، میں کس قدر بھوکوں کا خیال رکھتا ہوں پورے سال. آپ تمام بھوکوں کا نہ خیال نہ رکھیں، کم از کم آپ کے گھر کے اطراف میں جو بھوکے رہتے ہیں کم از کم ان کو تو دیکھیں کہ وہ ان کو کھانا بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا رات کے وقت دن میں. ہر علاقے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے کراچی میں تو بہت سارے لوگ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں. اب ایک شخص کی ایک جگہ کوٹھی ہے، گھر ہے، اس کے اطراف میں جھوپڑی نشین رہتے ہیں. اگر اس کو اس بات کا خیال نہیں کہ میرے اطراف میں غریب لوگ ہیں، جھوپڑی نشین ہیں، ان کے پاس رات کا کھانا ہے یا نہیں ہے، اس نے اگر اس بات کا نہیں سوچا تو اس نے روزہ نہیں رکھا ماہ رمضان کا. وہ تو 24 گھنٹے اگر وہ جائے نماز پہ بیٹھا بھی رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پتہ نہیں کیا ہے، ایک عام انسان کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ شخص. یہی میں عرض کرنا اصل میں توجہ دلانے والی بات ہے. جب آپ توجہ دلائیں تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ متوجہ ہو جائیں، بہت سے لوگ اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، کہیں گے ہماری کہ قرآن کریم سورہ یاسین میں ایک جملہ ہے کہ اگر خدا چاہتا تھا ان کو کھلا دیتا، ہماری کیا ذمہ داری. ٹھیک ہے آپ کے رزق میں ان کا رزق رکھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے ہمیں دیا ہے
تاکہ خداوند عالم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا سخی ہے، ہماری سخاوت دیکھنا چاہتا ہے، اچھا ہمیں اپنی اس صفت کا مجسمہ بنانا چاہتا ہے. وہ جواد ہے، وہ سخی ہے، ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم کتنی سخاوت. نہیں کرتے تو ہم ہار جائیں گے. ایسا ہی ہے علامہ صاحب. ایک کانسیپٹ چھوٹا سا میں اور جو ہماری سوسائٹی کا ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اتنی دولت ہمیں ملے گی تو پھر ہم کریں گے. اگر یہ فلانی چیز جو ہے یہ ڈبل ہو جاتی ہے میری تنخواہ تو پھر میں اللہ میاں کی راہ میں جو ہے نا وہ 50% دینا شروع ہو جاؤں گا, 25%. یقین مانیے یہ جو کسی کی مدد کرنا ہوتا ہے یہ اس کا پیسے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو صرف حوصلہ چاہیے اور دل ہے بس. میں ایک مثال دوں اس کی بہترین. ایک شخص ہے جو روزانہ 1 کروڑ روپے کماتا ہے. ہاں. ایک شخص ہے جو 100 روپیہ کماتا ہے. ہاں. ایسے اسی کراچی مل جائیں گے آپ. بالکل. ٹھیک ہے. وہ جو 100 روپے کماتا ہے وہ اگر 1 روپیہ روزانہ صدقہ دیتا ہے. ہاں. 1 روپیہ. صحیح. ہاں. اور وہ جو 1 کروڑ کماتا ہے وہ اگر 100 روپے بھی صدقہ دے یہ 1 روپے والا زیادہ دیتا ہے. جی ہاں یہ 1% ہے. ٹھیک ہے. تو خدا کے حساب میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صدقہ جو ہے وہ پیسہ ہی ہو. جی جی. ٹھیک ہے. آپ کے گھر کے قریب کوئی غریب بچہ رہتا ہے, آپ اس کو پڑھا دیں, آپ اس کو تعلیم دیں خود. ٹھیک ہے. اس کو ایک اچھا مشورہ دیں کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر راستے پہ لگ جائے. یہ صدقہ ہے. حتیٰ روایات میں آیا ہے کہ کسی کے چہرے پر مسکرا کے دیکھنا, اس سے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. ٹھیک ہے. تو خداوند عالم نے جو اسلام دین ہمیں دیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت دین ہے. اس میں بہت خوبیاں ہیں, ہم اس کی خوبیوں کو بیان بھی نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ہر جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجر اس کا بتایا ہوا ہے کہ آپ ایک درخت لگا دیں. ٹھیک ہے. وہ صدقہ جاری ہے. جب تک وہ درخت ہے اس کی چھاؤں سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, اس کا اجر ملتا رہے گا, اس سے پھل نکلے گا, جو کھائے گا اجر ملتا رہے گا اس کو. یہاں تک کہ مثلا اب ایسے لوگ ہیں, اب ایسے علاقوں میں رہتے ہیں بھئی ان کے گھر جو کھانا بچ گیا ہے, کھا چکے سب, وہ بھی اگر اپنے اطراف میں غربا تک پہنچا دیں ان کا جو ہے شکم سیر ہو سکتا ہے. نہیں کرتے, پھینک دیتے ہیں اس کو, ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے, وہاں تک نہیں پہنچائیں گے. کھانا ویسے ضائع کبھی نہیں ہوتا مگر اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اسے انسان کھا لے. جی. کھانا ضائع نہیں ہوتا ہے اسی لیے. تو اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ جب جو لوگ پہنچاتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں تو ان میں سے بھی مطلب یہ بھی ایک اچھا پہلو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کھانے کو اسی طرح عزت کے ساتھ اسے پیک کر کے پھر اس تک پہنچایا جائے. وہ تو ہر انسان کی اپنے ظرف کی بات ہے کہ وہ کس قدر ظرف رکھتا ہے. ٹھیک ہے. وہ دوسروں کو اگر اپنے جیسا دیکھتا ہے تو اپنے جیسے ہی ڈیل کرے گا. ہاں یہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ روزے کے روحانی باتیں. روحانی باتیں ہیں کہ جب ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں ماہ رمضان میں تو یہ درس ہے, یہ سبق لینا چاہیے کہ پورے سال یہ جو ماہ مبارک رمضان کا انجیکشن ہے ہمارے کام آئے. ہم پورے سال بھوکوں کا خیال رکھیں, پورے سال پیاسوں کا خیال رکھیں, جن کے پاس لباس نہیں ہے اس کا خیال رکھیں. اپنے کردار کو ہم اگر ماہ مبارک رمضان میں 8 یا 9 چیزوں سے دن میں رک جاتے ہیں, نہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور 2 4 اور دوسرے کام ہے جو نہیں کرتے ہیں, جس کو ماہ روزے کے درمیان نہیں کرنا چاہیے, ان چیزوں سے روکنا 1 مہینے تک یہ ایک سبق ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جب اب ان 4-5 چیزوں سے رکتے ہیں تو پھر ہم اپنی آنکھوں کو روکیں, اپنے کانوں کو روکیں, اپنی زبان کو روکیں, اپنے فکر کو یہاں تک کہ برائی سے روکیں. یہ چیز ہے اصل, پھر پریکٹس ہے, یہ روحانی بات ہے. پھر سونا بھی ثواب ہے, پھر سانس لینا بھی ثواب ہے. اور صرف اگر خالی بھوکا رہنے کے بعد جو ہے نا اتنے ساری امیدیں لگائیں گے تو میرا خیال برعکس اگر ہو جائے کہ جو عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ بھی ماہ رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں. جی ہاں. تو یہ اشارہ پکوڑوں کی طرف تو نہیں, کسی بھی چیز کی طرف ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے اصل چیز بیان کر دی, اصل یہ ہے اتفاقاً یہ بھوک اور پیاس. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عرفاء ہیں, جتنے بھی بزرگ ہستیاں ہیں, ٹھیک ہے, صوفی حضرات ہیں, وہ نہ کھا کر اپنی قوت بڑھاتے ہیں, وہ کھا کے نہیں. سر وہ تو قوت روحانی جو ہے وہ نہ کھا کے بڑھتی ہے. لہٰذا روایت میں آیا, رسول کریم نے فرمایا جس کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس کا کھانا کم ہو جاتا ہے, اس کا کلام کم ہو جاتا ہے, بولنا کم ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ. ایک وقفے کا وقت پھر سے آپ پہنچا. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فوزیہ خادم آپ کا بہت بہت شکریہ. فوزیہ کی جو نشست ہے یہ سنبھالیں گی ہماری ایک اور نعت خواں, بڑی کیوٹ سی ایک چھوٹی سی گڑیا ہیں, بہت پیاری آواز والی, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد پھر سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور آج ہم استقبال رمضان کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے. ایک دفعہ پھر سے اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر مفتی شمیم خان صاحب. ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں یہ بھی اسلامک اسکالر ہیں, علامہ باقر عباس زیدی صاحب. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک ہمارے بہت سینئر گیسٹ ہیں, دعا نور صاحب. السلام علیکم دعا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں آپ؟ یہ اتنی کیوٹ کیسے ہو آپ؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟ میں 5 کلاس میں پڑھتی ہوں. اچھا, روزہ رکھتی ہو؟ نہیں, ابھی نہیں رکھتی. ابھی نہیں رکھی, اس سال رکھو گی؟ پتہ نہیں. کیا مطلب پتہ نہیں؟ چلیں صحیح ہے. ذرا دعا سے آج ہم کلام سنیں گے. ان کی بڑی پیاری سی آواز ہے, انہی جیسی کیوٹ سی. تو اب دیکھیں آج ہمارے پروگرام میں کیا شامل کرتے ہیں. اچھا, وقفے سے پہلے مفتی صاحب بات ہو رہی تھی ان صفات کی کہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے اندر خود بخود سخاوت پیدا ہو جاتی ہے, اسے لوگوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے نا. تو رمضان تو مہینہ ہی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا, اور اس قربت کا فائدہ بھی انڈائریکٹلی ہمیں ہی ہے, اپنے لیے ہی. جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ روزہ ہم رکھتے ہیں, روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں, فائدہ انسان کو ہوتا ہے, بالکل ہے نا. تو اب ایک اور اسی طرح جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ایک صفت اور بھی ہے, وہ ہے تقوی. متقی ہوتے ہیں وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں. یہ آخر یہ تقوی ہوتا کیا ہے, ذرا اس کے بارے میں تو تھوڑا سا بتائیے. فہیم عباس بھائی, لفظ تقوی آپ اپنی زندگی میں بار بار سنتے ہیں. جی ہاں, سنا تو بہت ہے. سنا بہت ہے, بس سننے کی حد تک ہی کافی ہے. لیکن حقیقتاً جس میں تقوی آ گیا, حقیقتاً جس میں تقوی آ گیا وہ مسلمان ہو گیا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ہم سب مسلمان ہیں, لیکن جس میں تقوی آ گیا اب وہ مسلمانیت کی پہلی شرط میں میرے نزدیک اب وہ مسلمان ہو گیا. یعنی رب اس کا اس سے راضی ہو گیا ہے. تقوی آتا جب ہے جب ہم اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں, اس سے پہلے نہیں آتا. تقوی کے لیے جو شرائط ہیں یا جو ہمارے علم میں ہے کہ اگر ہم یہ معاملات کریں گے تو اس سے ہم بہتری کی طرف جائیں گے. میں تقوی کی طرف جانے کا نہیں کہہ رہا, میرے نزدیک تو تقوی تک پہنچنے کے لیے انسان کی ساری زندگی بھی ناکافی ہے. وجہ کہ تقوی کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں ظاہراً انہیں پورا کرنا آسان نظر نہیں آتا, اور تقوی کی منزلوں میں وہی داخل ہوتا ہے جس کے لیے رب چاہے کہ میں اسے اس طرف لے جاؤں. بالکل صحیح. یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ اب میں وہی بتانے آ رہا ہوں نا. دیکھیے, ہم زیادہ کھاتے ہیں زیادہ سوتے ہیں, یہ تقوی کا دشمن ہے. اوکے. ہم زیادہ کھاتے ہیں زیادہ سوتے ہیں, بھوکے پیٹ نیند نہیں آتی. بھوکے پیٹ, اگر آپ کا پیٹ خالی ہے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, نیند چلی جائے گی. یہ تقوی کی طرف پہلا قدم ہے. نیند کا چلے جانا یا بھوکے سونا؟ بھوکے رہ کر جب نیند دور رہے گی نا تو یہ تقوی کی طرف پہلا قدم چلے گا آپ کا. ٹھیک ہے. جبکہ تقوی کے بالمقابل جو ہے ہم بہت کھا رہے ہیں اور سو رہے ہیں, تو اب جب بہت کھا رہے ہیں اور سو رہے ہیں, آرام خوری کر رہے ہیں, تو اب تقوی نہیں آ سکتا. تقوی کی شرط یہ ہے کہ یہ خالی ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے میرے نزدیک. اگر یہ خالی ہے تو پھر یاد اللہ آپ کے دل میں اترے گی.
اگر یہ بھرا ہوا ہے تو آپ تو اپنی مستیوں میں ہوں گے. اچھا ویسے بھی میانہ روی کے ساتھ کہی گئی رہا ہے جا نا، سکتا لیکن کہاں ہیں میانی. دیکھیے 2 طرح سے لوگ بھوکا رہتے ہیں. ایک وہ کہ جس کو ڈائٹنگ مشکل ہے، تنگی ہے، نہیں ہے اس کے پاس. ایک وہ ہے جو جیسے آپ ڈائٹنگ کا، تو وہ بھوکے نہیں رہتے، وہ تو فیشن میں ہے ڈائٹنگ کرنا، اور وہ جتنی توانائی چاہیے ہوتی ہے اتنی لے لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اس کی عبادت کو عبادت سمجھ کر کرنا. عبادت 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، 6ٹھی فرض نہیں ہے. جب ہم 6ٹھی پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو تقوی کی طرف پہلا سفر شروع ہوتا ہے. میں پھر کہوں گا وہ 5 نمازوں سے تو یہ تو ہم پر فرض ہیں، ہم ایک فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، ہم کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں. اب اس سے ہٹ کر جب ہمارے اعمال شروع ہوں گے تو یہ منافع شروع ہوگا. ابھی تو ہم صرف مزدوری میں ہوتے ہیں کہ یہ مزدوری کرو گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا اور آپ اپنا گزارا کرو گے. مہینے بھر آپ کام پہ جاتے ہیں، جب آپ کو تنخواہ ملتی ہے تبھی تو آپ کا گزارا ہوتا ہے نا. تو وہ جو مہینے کی ڈیوٹی ہے وہ تو آپ کو کرنی ہے، نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن وہ رب اتنا رحیم ہے کہ آپ وہ نہیں کرتے ہو پھر بھی دے رہا ہوتا ہے. بے شک تو اگر ہم اس کو پراپر وے میں لیں، یعنی ایک شخص 5 وقتہ نمازی ہے اور تمام خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ڈیفینیٹلی وہ تقوی کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا. اور جب اس نماز کے ساتھ وہ نوافل کا مزید اہتمام کرے گا، ورد اوراد پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اس کو سمجھے گا، جس کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا حکم ہے. ہمارے یہاں تو ناظرہ پڑھا جاتا ہے نا کہ بس قرآن کھولا، ہم نے ایک سپارہ پڑھ لو بھائی آج کا حصہ پورا ہو گیا. ترجمہ بھی نہیں معلوم ہوتا. یہی بات ہے نا. ہم اسے، آپ ایک سپارہ پڑھتے ہیں، ایک رکوع پڑھ لیجئے، ایک پاؤ پڑھ لیجئے، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے، اس کو سمجھیے کہ آپ کا رب آپ سے کس طرح مخاطب ہے، یا آپ کا رب آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے. آپ نے اسے عربی زبان میں پڑھا اور رکھ دیا، اب آپ کو کچھ نہیں پتا، بس یہ معلوم ہے میں نے پڑھ لیا. نہیں، اسے سمجھ کر پڑھیے. جو لوگ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ کہ جو رمضان میں اس قدر محنت کرتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملیں گے اور انہیں دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. اور میرا نظریہ ذاتی، یعنی میری خوش فہمی کہہ لیجئے کہ ہر گھر میں 1-2 بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کا پورا احترام کرتے ہیں. 1-2 بزرگ تو ہوتے ہیں. وہ خوش نصیبی ہے جہاں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ پکوڑے آج کون سے بن رہے ہیں. انہوں نے کھجور لی، پانی لیا اور سیدھے مسجد چلے گئے، نماز میں دیر ہو جائے گی. ورنہ ہم تو اہتمام سے پورا، جب تک ٹیبل خالی نہ ہو تو اٹھتے نہیں ہیں، اور امام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ 10 کی جگہ 15 منٹ کا وقفہ کر لے مغرب میں، کہ اذان کے 15 منٹ بعد جماعت کھڑی کرے تاکہ ہم سیر ہو کر کھا کر پہنچیں. تو وہ بھی ہیں جو ایک کھجور کھا کے اذان دینے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جماعت بھی کراتے ہیں، اور جماعت میں لوگ پہنچتے بھی ہیں. کھجور کھا کے انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں. تو مقصد یہ کہ دیکھیے تقویٰ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں اضافت ہوتی ہے. صحیح، اضافت، یہ سمجھ گئے آپ میری بات؟ اضافت میں نے باریکی سے کہی. تقویٰ جب شروع ہوگا جب آپ اپنے معمولات سے اوپر اٹھ کر، معمولات تو آپ کر رہے ہیں جو آپ پہ فرائض ہیں، اس سے اوپر اٹھ کر جب آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو اب تقوی کا سفر آپ کا شروع ہوگا. کہنا آسان ہے، ایک تو یہ وہ منزل بہت مشکل ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو آپ پہ لازم ہے، آپ نے کرنا ہے. جب وہ اتنا خوشی سے کر رہے ہوں کہ آپ بڑھ کے کر رہے ہوں، بس وہ تقویٰ شروع، وہاں سے تقویٰ شروع ہوتا ہے کہ آپ کے لہجے میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے ملنے جلنے میں وہ چیز پھر سب کو نظر آتی ہے. یعنی کہ آپ نہ زیادہ بات کرتے ہیں، بالکل، یعنی جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو محتاط اور نپی طلوع گفتگو کرتے ہیں. آپ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یہ سفر شروع ہوتا ہے وہاں سے. یہ تو جو معمولات ہیں ہمارے زندگی ہیں، یہ اس میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. مسلمان کا جو صحیح روپ ہے وہ متقی انسان، وہ ایک متقی انسان جسے کہا گیا ہے، وہ آپ کو الگ ہی نظر آ جائے گا جب آپ اسے دیکھیں گے. اور فہیم بھائی آپ ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اس میں تقویٰ ہے. بالکل صحیح، اور اس سے خوشی ہوتی ہے. علامہ صاحب، یہ رمضان کے یہ 29-30 روزے، رمضان کی یہ فضیلت اور برکت جو آپ نے بتایا، روحانی طور پہ بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ فل مالا مال ہو سکتے ہیں اگر اس کا فائدہ اٹھائیں. تو
بتائیے کہ کیا ان 29 روزوں میں کیا ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں, ہم متقی ہو سکتے ہیں, اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں, وہ پریکٹس ہم کیسے کریں جو ایک دفعہ متقی ہو جائیں اور پورا سال اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اسی طرح لے کے چلیں, اس بارے میں بتائیے گا. تقوی کی ایک لغوی معنی ہے, تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری یا اپنے آپ کو روکنا, بچانا. وقا سے ہے, عربی میں وقا کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کو. ایک اس کے دینی معنی ہے. دینی معنی یہ ہے کہ خداوند عالم نے جتنے واجبات رکھے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, امر معروف نہی از منکر, جتنے بھی واجبات ہیں شریعت نے بیان کیے ہیں, اور جتنے بھی محرمات بیان کیے ہیں, غیبت, تہمت, حسد, چوری, ڈاکہ, قتل, جھوٹی گواہی دینا, بہت ساری چیزیں ہیں جو شریعت میں. اگر کوئی شخص واجبات کی ادائیگی کرے اور محرمات سے پرہیز کرے, یہ شخص متقی ہے, یہ صاحب تقوی ہے. اگر وہ واجبات کی کامل ادائیگی نہیں کرتا, محرمات میں سے ایک چھوڑتا ہے, 4 انجام دیتا ہے, یہ متقی نہیں ہے. متقی وہ ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرے جو واجبات ہے. یہ واجبات کی بات کر رہا ہوں, مستحبات و مکروہات کی بات نہیں کر رہا ابھی کہ مستحبات انجام دے, مکروہات ترک کرے. ٹھیک ہے, واجبات. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے, جس کے کلام سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, اذیت نہ دے کسی کو. ٹھیک ہے, اذیت دینا گناہ کبیرہ میں سے. اب اگر ایک شخص مسلمان ہے اور دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے, یہ مسلمان نہیں, یہ صاحب تقوی نہیں, یہ دیندار نہیں. دینداری کا مقصد یہ, ہمسائے میں ایک حق ہمسائے ہے, اس کو ادا نہیں کرتا, ہمسائے اس سے خوش نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ متقی نہیں ہے. لہٰذا تقوی کے معنی یہ ہے کہ شریعت کے بیان کردہ تمام واجبات, 1-2 نہیں, فقط نماز یا روزہ نہیں, تمام واجب. ماہ مبارک رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے کہنے سے اس کی حلال چیزوں کو چھوڑ دیں. کھانا حلال ہے یا نہیں, پینا حلال ہے, بالکل. ہاں, ازدواجی تعلقات حلال ہیں, سب منع کر دیے اس نے دن کے درمیان, یعنی روزے کے درمیان یہ ممنوع ہیں چیزیں. یہ سحر سے افطار کا جب ہمیں یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک حلال چیزیں ہم ترک کر دیں, تو پھر حرام چیزیں جو حرام ہیں, یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ پورے سال جو حرام چیزیں اس کی طرف نہیں جانا ہے. آنکھ نے حرام نہیں دیکھنا ہے, کان نے حرام نہیں سننا ہے, زبان نے حرام نہیں کھانا ہے, نہیں بولنا ہے, ہاتھ نے, پاؤں نے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پورا سال یہ ایک انجیکشن ہے تربیت کا, ماہ مبارک رمضان, کہ اس انجیکشن کا اثر پورے سال رہنا چاہیے. لہٰذا عرفاء یہ کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان روحانیت کی بہار ہے, ربیع القلوب ہے, دلوں کی بہار ہے. قرآن کریم کی تلاوت, جیسے مولانا نے عرض کیا, تلاوت کا معنی الفاظ پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں خداوند عالم نے اپنے واجبات بیان کیے, محرمات بیان کیے ہیں, اخلاق حسنہ بیان کیے ہیں. اگر کوئی شخص قرآن کریم کی ان مفاہیم کو اپنے وجود میں اتارتا ہے عملی طور پر, تو اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. وگرنہ ہو سکتا ہے کہ وہ قاری ہو, بہت زبردست قرات کرتا ہو, تجوید بھی بہت اچھی ہے اس کی, لیکن اگر وہ قرآن کریم کی ہدن للمتقین والی آیت پہ عمل نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو وہ, اگر میں جرأت کروں یہاں پہ آپ کے اس پروگرام میں یہ بات جائے, یہ در حقیقت منافق ہے. یعنی خداوند عالم کے کلام کو پڑھتا ہے, اس کے خلاف کرتا ہے. یہ اندر سے کچھ ہے, باہر کچھ ہے, یہ خطرناک انسان ہے. بے شک, بے شک, بے شک. یہ مشکل ہے ہمارے معاشرے میں صحیح کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو روحانی صلاحیتیں, اخلاق حسنہ اس طرح سے حاصل کریں کہ یہ پورے سال رہے.
اور بالکل جس طرح آپ بتا رہے ہیں اور یہ اللہ کھانے کرے کہ پینے ہم- سے حاصل نہیں ہوتی ہے روحانی جی ہاں، قوت، یہ کھانا ترک کرنے سے ہوتی ہے. لہذا ایک جملہ ہے، اس پہ میں آپ کی ختم کروں گا بات. امیر المومنین علیہ السلام نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کے پھینکا. کسی نے بعد میں سوال کیا امیر المومنین سے کہ آپ نے کیسے اس کو اکھاڑ دیا، جس کو 40 لوگ ہلاتے تھے، کھولنے کے لیے ہلانے کے لیے 40 لوگ چاہیے ہوتے تھے. فرمایا کہ وما قلعتها بے قوت جسمانیت، میں نے اسے جسمانی قوت سے اکھاڑ کے نہیں پھینکا، سبحان اللہ. بل بقوت رحمانیت و ربانیت. تو یہ جو قوت روحانی ہے یہ اس ماہ مبارک سے یہ حاصل کم کرنا. کھانے سے حاصل ہوتی یہ ہے. کم کھانے سے حاصل ہوتی ہے، یہ کم بولنے سے حاصل ہوتی ہے، یہ کم سونے سے حاصل ہوتی ہے، یہ واجبات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے. روایات میں وارد ہوا ہے کہ نماز میں جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو مقام فنا پہ پہنچ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے ذات الہی میں. اگر ہو تو ٹھیک ہے، ویلا نہیں. ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آئیں گے اور رمضان کے روزوں کے حوالے سے بات چیت کا یہ سلسلہ بالکل جاری رکھیں گے کہ ہمیں استقبال کس طرح کرنا ہے اس مہینے کا، جس کی ہم صحیح معنوں میں اگر پریکٹس کریں، جس طرح جو احکامات ہیں ان کے مطابق چلیں تو ہم ایک متقی انسان ہو سکتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا
حبیبی کا خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا دعا نور. آپ نے اتنا خوبصورت انتخاب کیا آج کلام کا پڑھنے کے لیے ہمارے اس پروگرام میں. استقبال رمضان یہ ہمارا آج کا موضوع. پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے اور اس میں مفتی شمیم صاحب آپ یہ بتائیے کہ مطلب ہم سب اس وقت عہد کرتے ہیں کہ ہمیں اس دفعہ رمضان کو صحیح معنوں میں اس کا استقبال کرنا ہے. اب وہ کسی عہد سے ہو یا کسی ایک ایسے مطلب ہماری کوشش سے ہو, اس بارے میں آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس دفعہ یہ کرنے والے. کوئی ایک چیز آسان سی جو ہم نے پہلے کبھی نہ کی ہو. دیکھیے بحیثیت قوم جس کی ضرورت ہے. رمضان شروع ہے اور ہم پورے سال انتظار بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہر شخص انتظار کرتا ہے اپنے حساب سے. بالکل. لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اس ماہ رمضان میں بھئی ہم روزے تو رکھیں گے, سب رکھتے ہیں الحمدللہ, ہمیں مولانا نے جیسے فرمایا کہ واجبات اور کا بڑا خیال رکھنا ہے. آپ روزہ رکھیے, آپ اپنی عبادت کیجئے, لیکن سادگی کے ساتھ کیجئے, نمود و نمائش سے نکل جائیے. ٹھیک ہے. آپ سحر میں وہ چیز لیجئے جو آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے. آپ افطار میں وہ افطاری لیجئے جو آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے. ہم بلا شبہ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. یہ اہتمام آپ طے کر لیجئے کہ ہم نے نہیں کرنا, ہم نے سادہ غذا رکھنی ہے, اور اس اہتمام میں جو خرچہ ہوتا ہے نا, وہ خرچہ بچا کر ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کے پاس افطار کا انتظام نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کے گھر میں افطاری ایک دن کی 1000 روپے کی بن رہی ہے تو آپ 200 میں گزارا کیجئے, یہ 800 انہیں دے دیجئے جن کو اس کی ضرورت ہے. آپ کا پیٹ بہت اچھا بھرے گا اور آپ کو سکون قلب بھی ملے گا. پیٹ کے سکون کے ساتھ آپ کو قلب کا سکون بھی ملے گا, اور اطمینان سے آپ کھانا کھائیں, آپ اپنی افطاری کریں. لیکن یہ جو اتنے بڑے دسترخوان سجا کر آپ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں, مجھے تو ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ میں کھا ہی نہیں سکتا. وہ جو گھر میں بن رہی ہوتی ہیں نا تلی ہوئی چیزیں, یہ آپ چاہ رہے ہیں کوئی اور بھی نہ کھائے. نہیں, مطلب ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا کہ اچھا میرا دل بھی نہیں کرتا, طبیعت خراب ہوتی ہے, لیکن آپ اسے کھانا چاہیں ضرور کھائیں, لیکن اتنا کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. بالکل اس سے اوپر نہ جائیں. آپ یہ بچت کیجئے, آپ نے 6 جوڑے بنانے, آپ 4 بنا لیجئے, 2 جوڑے ان غریبوں کو دے دیجئے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں. ایسے ہی پھر آپ کو اس رمضان کا مزہ آئے گا. بالکل صحیح. بالکل تو صحیح. اپنے اخراجات کو آپ محدود کیجئے, اور اپنے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو اور اس ریڈیس کو بڑھائیے جو آپ کے گرد ہے, اور انہیں اس میں شامل کر لیجئے. دیکھیے پھر کتنا رمضان کا مزہ آئے گا. بالکل صحیح ہے. آپ نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کر سکیں اور اپنی ضرورتیں کم کریں تاکہ روزے کا جو اصل جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے. خود کو ایک سیکنڈ, خود کو فضولیات میں نہ الجھائیں, خود کو عبادات میں مشغول کر لیں. جب عبادت میں آپ مشغول ہو جائیں گے تو یہ فضول چیزیں ویسے ہی نکل جائیں گی, خود ہی نکل جائیں گے. بالکل صحیح. علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں, جو صاحب شریعت ہیں وہ فرما گئے ہیں, ان کی باتوں پر اگر ہم عمل کریں ماہ مبارک رمضان میں, تو ایک بات میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم عہد کریں, اور ہم کر سکتے ہیں, ہم عزم کریں, ارادہ کریں. اصل چیز جو ہے وہ ارادے کا قوی ہونا ہے. انسان ارادے سے اعمال انجام دیتا ہے, اور یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ انسان کے قرب کو خداوند عالم کے اضافہ کرتی ہیں, اور انسان کو صاحب ارادہ بناتی ہیں. اس کے ارادے میں قوت پیدا ہوتی ہے, عزم قوی ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اولو العزم ہونا جو ہے نا انبیاء کی صفات ہیں. 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا ارادہ قوی ہے بقیہ انبیاء کی نسبت سے. ٹھیک ہے, تو ہمیں در حقیقت اس ماہ مبارک رمضان میں ایک تصحیح بھی کرنا چاہوں گا. روایات میں آیا کہ کبھی بھی لفظ رمضان کو رمضان کے ساتھ فقط تنہا نہ کہیں ماہ مبارک رمضان. اچھا جی, ادب کے ساتھ نام لیں. فقط رمضان آیا رمضان چلا گیا. رسول کرام نے فرمایا مت کہو رمضان آیا رمضان چلا گیا.
رمضان خداوند عالم کے اسماء میں سے ایک اسم ہے کو ماہ مبارک رمضان آیا ہے، ماہ مبارک رمضان کی عزت احترام رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے مہینے کے نام کا ہی نام کا بھی احترام ہے، بالکل صحیح جناب، بہت شکریہ۔ میں ایک بات پلیز کریے۔ ارادہ کرے، عزم کرے کہ میں اپنے کردار میں تبدیلی لاؤں گا، اور ایسی تبدیلی جو سارے سال باقی رہے گی، یہ عہد و پیمان ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ جناب، آپ مہمانوں کا ہم نے آج واقعی بہت تفصیل سے بہت ساری باتوں کو جانا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ماہ مبارک رمضان کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ گزاریں گے، اور اسی ایک پریکٹس کو آگے لے کے چلیں گے۔ جو ایک مثبت انسان ہم اپنے آپ کو رمضان میں پائیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ آئندہ پوری زندگی تک ہمارے ساتھ قائم رہے گا۔ فرقان بابی، آپ کی خوبصورت آواز اور آپ کے چنے ہوئے جو کلام ہے اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس رمضان کا استقبال اور اس رمضان میں جتنی عبادات ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، آپ دوستوں سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے کو معاف کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا۔ مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے۔ مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کیسا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا۔